अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल खबरों से आगे प्रोग्राम में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर, और आज हम बात करेंगे सिंध के सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पे सेहत डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर जो हॉस्पिटल्स आती हैं, ख़ास तौर पे NICVD और दीगर हॉस्पिटल्स, तो उन पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि सिंध हुकूमत ने जो माली साल है 2025-26 के लिए जो बजट रखी है सेहत के लिए 281 अरब रुपए है, और उसमें से करीबन NICVD के लिए 11 अरब रुपए और SIVD और NICVD दोनों के लिए जो है 21 अरब से ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं। तो ये रकम रखने के बावजूद भी अगर इस हॉस्पिटल यानी दोनों हॉस्पिटल्स की सूरत ठीक ना हो तो फिर इसको क्या कहा जाए। तो इस हवाले से अब क्या हो रहा है, ख़ासतौर पे NICVD जिसके लिए ये मशहूर रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये बहुत अहम इदारा है, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने सेहत का जो है महकमा उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया है और वसाइल दिए हैं। तो वसाइल किस तरह के दिए हैं और अब क्या सूरत हाल है वहाँ की, इस हवाले से हम अपने रिपोर्टर मोहम्मद अली नुकरी साहब से बात करते हैं। मोहम्मद अली नुकरी, ये बताएं कि NICVD की क्या पोजीशन है? बिल्कुल आपने सही बात की कि पीपल्स पार्टी हर जगह में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे सूबाई वजीर हो, चाहे हमारा वजीर आला हो, हर जगह पे एक ही रट लगाई होती है कि NICVD बिल्कुल NICVD पे बिल्कुल काम किया है। हम मानते हैं सिंध हुकूमत ने ज़बरदस्त काम किया है, मगर सिर्फ ऐलान करना, बात करना, बजट रखना, ये तो ठीक बात है, मगर इसको संभालना और बात होती है। तो इसमें जो है काफ़ी इसमें मामलात आ रहे हैं, करप्शन के भी मामलात आ रहे हैं, बदइंसामी के भी मामलात आ रहे हैं, इंसानी जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो भी आ रही हैं। तो एक दबाव बढ़ने के बाद जो है इन्होंने जो है एक इदारे NICVD को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक NICVD, दूसरा SIVD। तो बजट भी अलग कर दिया गया। अब जो NICVD का मामला है वो बहुत गंभीर है। SICVD जो है वो तो अभी नया बनाया है, उस पे तो हम बाद में जाएंगे, मगर NICVD का बहुत संगीन मामलात हैं, इंतजामी मामलात जो हैं, ख़ासतौर पे अभी जो ED हैं ताहिर सगीर साहब, उनके आते ही जो है वो बिल्कुल तकरारी बन गए, और उनके हवाले से बहुत सारी खबरें चली कि वो अपोजिशन का है, इधर का है, उधर का है। जब से वो आया हुआ है बदइंसामी के मामलात में ये धकेलता ही जा रहा है, धकलता ही जा रहा है। जो NICVD के लिए मशहूर था अब वो करप्शन के तौर पे मशहूर हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भी आवाज़ें आई हैं, इसमें ऑडिट रिपोर्ट्स में भी बहुत सारी करप्शन है, अरबों रुपए की करप्शन, दवाइयों की खरीदारी की है मामलात हों, चाहे वहाँ पे सफाई सुथराई की मामलात हो, चाहे इंतजामी तौर पे जो मामलात है वो सबसे गंभीर है, क्योंकि किसी भी इदारे का स्ट्रक्चर जो होता है वो इंतजामी उमूर पे होता है। तो ताहिर सगीर ने आते ही अपना अपनी पॉलिसी शुरू किया, क्योंकि अपनों को नवाजना था। तो सिंध में जो है ये सबसे ज़्यादा मशहूर है आजकल के भाई अपनों को ही नवाजो, अपनों को ही नौकरी दो। तो ताहिर सगीर ने आते ही जो कॉम्पिटेंट अफसरान थे उनको साइड कर लाइन कर दिया, और अपने तरीके से अपने मुलाजमीन उन्होंने रखे, बाहर से लाए, क्योंकि वो इदारे से भी रिलेटेड नहीं थे, तब भी उनको लाया गया क्योंकि वो उनके सिस्टम का हिस्सा बने। जूनियर अफसरान को उन्होंने सीनियर बना दिया और सीनियर को साइडलाइन कर दिया, फिर अच्छा, इस वजह से मामलात बहुत ज्यादा संगीन हो गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो इंतजामी बदइंतजामी है, जो मिसमैनेजमेंट है, ये बाहर से जो लोग लाए वो किस तरह से ले आए? उनको तो चैलेंज किया जा सकता है कि किस तरह से एक इदारे को नज़रअंदाज करके, वहाँ के जो सीनियर अफसरान हैं उनको नज़रअंदाज करके, और बाहर से लोग कैसे ले आए? बिल्कुल है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये मीडिया में भी रिपोर्ट हो चुका है, और इसके खिलाफ जो सीनियर्स हैं उन्होंने दरख्वास्तें भी दायर की हुई हैं। एक नया केस अभी दाखिल हुआ है
جو وہاں کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے کھڑو صاحب، مرتضیٰ کھڑو صاحب، وہ موسٹ سینئر بندہ ہے وہاں پہ. انہوں نے اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا، مسلسل ان کو ہراساں کیا گیا، اور ان کو جو ڈپارٹمنٹس دیے گئے پھر بھی ان کو جو ہے نا ای ڈی کے پاس جانا پڑتا تھا، یا ای ڈی کے رکھے ہوئے جو افسران تھے، ایڈمنسٹریٹر تھا یا دوسرے جو بھی ہیں، ان کے باہر سے منگوائے گئے بندوں کو، مطلب باہر سے لائے ہوئے بندوں کے پاس ادارے کا سینئر بندہ جا کے ان سے منظوری لے رہا ہے، یا اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا تھا. تو وہ کورٹ میں چلا گیا. کورٹ نے ان کو آرڈر دیا کہ بھائی یہ موسٹ سینئر بندہ ہے، ان کو جو ہے چیف کا دے دیا جائے، چارج دے دیا جائے. مگر ابھی تک وہ معاملہ اڑا ہوا ہے. ای ڈی ضد پہ ہے کہ جو میں کروں گا وہی کروں گا، میرا اختیار ہے، میں سارا جو سسٹم کو چلاؤں گا. تو اس وجہ سے کورٹ نے ان کو پابند کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے کورٹ کی بھی احکامات کو نہیں مانیں گے تو ہم سخت ایکشن لیں گے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ افسران جو آگے پیچھے کرتی ہیں، انہیں سینئر اور جونیئرس کا جو مسئلہ ہے، یہ زیادہ تر آفس پالیٹکس لگ رہی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ جو مریض ہیں ان کو جو سہولیات مل رہی ہیں، خاص طور پہ اب یہ خبریں بھی آئی ہیں اور یہ ہماری اخبار میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بھئی جو سی ٹی اسکین ہیں اور باقی جو سہولیات ہیں وہ بھی نہیں ہیں. اور یہ بھی سنا تھا کہ جناح کے اندر بھی جو ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں وہ پیسوں پہ ہو رہے ہیں، اور پہلے فری میں تھے سب کچھ، اور یہاں باہر سے کروا رہے ہیں، یا بڑی بڑی لمبی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے سی ٹی اسکین اور اس حوالے سے جو خبریں ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. یہ پہلے جو نام بنا تھا تو انسانی طور پہ بھی اچھا تھا. جب انسانیہ اچھی ہوگی، کام اچھا ہوگا تو نام بھی بڑھے گا. اب جب آپ نے کہا کہ انسانیہ انٹرنل معاملہ ہے، جب انٹرنل معاملات میں خرابی ہوگی تو ظاہر ہے ادارہ جو ہے وہ انجن جو ہے وہ خراب ہوگی. اب انجن کا معاملہ آ گیا ہے، انسانی امور کا جھگڑے کا معاملہ آ گیا ہے. تو اس وجہ سے صرف ایم آر مشین نہیں ہے، اس کے علاوہ جو مریضوں کو دوائیاں دی جاتی ہیں جو حیاتی بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے ادویات جو دی جاتی ہیں، انجیکشنز دی جاتی ہیں، وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. ایڈمنسٹریٹرز کے انسان ناک کے نیچے یہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. کاغذات میں تو وہ ہو جاتی ہیں مگر مریضوں کو نہیں ملتی. اچھا، یہ جو باقی سہولیات ہیں جیسے آپ فارمیسی کا بتا رہے ہیں کہ دوائیں بھی نہیں ملتی ہیں، اور سی ٹی اسکین اور وغیرہ کی مشینیں جو ہیں وہ بھی خراب ہیں، اور جو مریض ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں یہاں سے اور باہر جا کے یہ ٹیسٹ کرا دیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مریضوں سے آپ کی کوئی بات ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سہولیات نہیں مل رہی، ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ بالکل، پورے نہ صرف یہ کریڈٹ جاتا ہے سندھ حکومت کو کہ انہوں نے اتنی محنت کی، اتنا اس شعبے پہ کام کیا، ہڑ کے معاملے پہ بہت زیادہ کام کیا. تو اس وجہ سے نہ صرف پوری سندھ سے آتے ہیں لوگ، مگر پنجاب سے بھی آتے ہیں، کے پی کے سے بھی آتے ہیں، اور جو ہے بلوچستان سے بھی آتے ہیں، اور باہر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فری ہے. اس وجہ سے جو بھی باہر سے آتا ہے یا جو حکومتی اختیاریوں کی طرف سے وہ جو مریض آتا ہے تو اس کو فل پروٹوکول ملتا ہے. مگر جو غریب بندہ آتا ہے اس کو مہینوں کے مہینہ جو ہے وہ دی جاتی ہے، تاریخ دی جاتی ہے. ایک ہارٹ کا مریض ہے، اب وہ اس کو کہا جاتا ہے 3 مہینے کے بعد آپ کا نمبر آئے گا. 3 مہینے تک زندہ رہے گا کہ وہ آئے گا. اچھا، آپ کے اس حوالے سے جو ترجمان ہے این آئی سی بی ٹی کا، اس سے بھی بات ہوئی ہے، تو اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ تو رٹ لگائے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے سارے کام کر رہے ہیں، اچھائی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے جو انسانی امور ہیں وہ بہتر کام کر رہے ہیں. ہمارے خلاف جو ہے وہ خامخواہ کے جو کچھ لوگ ہیں جو انٹرنل طور پہ ہمیں پروپیگنڈا کرتے ہیں، مگر ایسا ہے کچھ نہیں. جب آپ جائیں مریضوں سے بات کریں، آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ چلیں، مریضوں سے بات کریں تو مریض کہتے ہیں کہ ہمیں جو سستی دوائی ہوتی ہے، جو 50-100 کی ہوتی ہے، 300 کی، 400-500 تک ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے تھوڑی بہت. مگر اس سے جو بھاری ہے، جو غریب ہے، وہ تو نیڈی ہے نا. وہ کہاں سے ہزاروں کے انجیکشن لائے گا، 50,000 کی انجیکشن لائے گا، ایک مہینے کا کورس ہے، 50,000، 1,00,000 روپیہ، وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی شارٹ ہے. منع نہیں کرتے مگر کہتے ہیں شارٹ. یہ انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ ابھی جو ہے یہ
ختم ہو گئی انجیکشن، ابھی ابھی یہ دوائی ختم ہو گئی ہے، اگلے ہفتے آپ کو آ جائے گی۔ اب سکھر گھوٹکی سے تھرپارکر سے کوئی بندہ آتا ہے، اب وہ اگلے ہفتے آئے گا یہ دوائی لینے کے لیے۔ یہ معاملات ہیں یہاں پہ۔ شکریہ محمد علی آپ کا کہ آپ نے NICVT کے حالات جو ہیں اور صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا اور ہمارے ناظرین کو بھی آگاہ کیا، اور یہ بھی بات اب کلیئر ہو رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو یہ بات کہہ رہی تھی کہ صحت کا جو شعبہ ہے یا محکمہ ہے اس پہ وہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں، وہ اس کو پرائرٹی دے رہے ہیں۔ اب وہ لگتا نہیں ہے کہ ان کی پرائرٹی میں یہ بات شامل ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو سہولیات جو انہوں نے دی تھی، اور NICVT کے جو اتنے سارے ایک نیٹ ورک ہے پورا کہ 22-23 کے قریب NICVTs ہیں اور پین سینٹرز وغیرہ ہیں، تو وہاں پہ سب سے یہ جو ہے وہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ دوائیں نہیں مل رہی یا سہولیات نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔